الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم حضرات کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا ایک نہایت اہم مقالہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قادیانیت اور امت مسلمہ میں جو اختلاف ہے، فرق ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ آیا فرق اصولی ہے، فروعی ہے؟ چونکہ قادیانیت اپنے مظہر میں یعنی لباس میں، اپنی ظاہری عبادات میں اور دیگر جو مظاہر ہیں مسلمانوں کی طرح ہی لگتی ہے، جبکہ ان کے عقائد مسلمانوں سے یکسر مختلف ہیں۔ تو ہم یہ چیزیں بتا رہے تھے، تو یہ ہمارا ایک مسلسل مضمون چل رہا ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم 12ویں وجہ اختلاف یعنی نوعیت اختلاف کی 12ویں وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اسلام نے، پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ القاب مخصوص کر رکھے ہیں، جیسے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ آپ کے صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ ازواج کو امہات المومنین کہنا، آپ کے گھر والوں کو، اور آپ کی زیارت کرنے اور مومنین جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں انہیں صحابہ کہنا۔ اور پھر آگے بہت سے دیگر بھی الفاظ ہیں امت میں جو ان کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شرعی القاب ہیں، ان کی تخصیص حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ کے صحابہ کے لیے ہے۔ یہ القاب دیگر کو نہیں دیا جائیں گے۔ حضرات، پوری امت مسلمہ یہ جانتی ہے کہ آپ کے اہل خانہ، آپ کی ازواج مطہرات، وہ اہل بیت اور امہات المومنین ہیں، آپ کی ازواج مطہرات، اور آپ کے حلقہ مجلس میں ایمان کی حالت میں بیٹھنے والے، آپ کی زیارت کرنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ یہ ہے امت مسلمہ کا اعتقاد۔ اب دیکھیں قادیانیت، اس میں بھی مسلمان امت سے کس طرح مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت مسیح موعود جو ان کے ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، وہ علیہ السلام ہمیشہ کہیں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور ان کی بیوی کو کیا کہیں گے؟ ام المومنین، اور ان کے گھرانے کو اہل بیت، اور جو مرزا کے رفقا ہیں انہیں صحابی اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں خطبہ الہامیہ کے صفحہ 171 پہ، جو روحانی خزائن کی 16ویں جلد میں 58 اور 229 صفحے میں ہے، امت محمدیہ کی طرح اب آپ دیکھیں قادیانیت بھی اپنے طبقات اس نے بنا رکھے ہیں۔ یہ میں چیز آپ کو سمجھا رہا تھا۔ مرزا صاحب کے دیکھنے والے صحابہ کہلاتے ہیں۔ یہ عبارت خطبہ الہامیہ کی ہے۔ امت محمدیہ کی طرح امت میں طبقات ہیں، مرزا صاحب کے دیکھنے والے صحابہ کہلاتے ہیں۔ پھر مرزا بشیر سیرت المہدی میں لکھتا ہے
اور مرزا صاحب کے خاندان کو خاندان نبوت کے نام سے پکارا جائے گا، وہ پکارا جاتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں جو اہل بیت اور ذوی القربا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اسی لیے پورا زور ہی قادیانیت کا چندے پہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت اور ذوی القربا کے حقوق قرآن اور حدیث میں آئے ہیں اور جو اس کے احکام آئے ہیں، یہ سبھی مرزا صاحب کے خاندان اور اہل بیت کے لیے ثابت ہیں۔ یہ سیرت المہدی میں مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے ایم.اے جو ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ اب آگے دیکھیں ان کے دوسرے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود جو اس کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سیرت المہدی کے جلد دوم صفحہ 114، اور مرزا صاحب کے خاندان کو اہل بیت اور خاندان نبوت اور مرزا صاحب کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ الحاصل ہر دو فریق یعنی امت مسلمہ اور قادیانیت ان خصوصی القابات جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کے مصداقات ہر دو کے ہاں الگ الگ ہیں۔ ہمارے ہاں امہات المومنین حضرت خدیجہ، امہات المومنین حضرت عائشہ، امہات المومنین میں سے جتنی آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور پھر آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم، اس کے مقابلے میں قادیانیت نے اپنے لیے امہات المومنین بنا رکھی ہیں اور اپنے لیے اصحاب بنا رکھے ہیں، بلکہ 313 کا عدد غزوہ بدر میں جیسے صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ تھا، انہوں نے 313 کا عدد بھی بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہر دو فریق۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے مابین دین کے ہر موقع اور ہر موقف پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک فریق اسلامی عقائد پر قائم ہے، وہ عقائد جو تواتر سے مسلمان امت میں بلا اختلاف صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، وہ مسلمات دین ہیں، ضروریات دین ہیں اور قطعیات میں سے ہیں، جن میں سے ایک جناب رسول اللہ کا مخصوص اعزاز کیا ہے؟ خاتم النبیین ہونا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس لقب میں بھی اس امت نے بدقسمتی سے اور اپنی کیا بتائیں گمراہی سے اس میں بھی جناب علی اختلاف کیا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کو جناب محمد رسول اللہ کا ذل قرار دیا ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اور یہ کہہ دیا کہ ان میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی میں اور جناب محمد رسول اللہ میں دوئی نہیں، وہ دو ہیں مگر حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ بانی قادیانیت یا اس کی اولاد جن کا ہم نے ذکر کیا، مرزا بشیر احمد ایم.اے سیرت المہدی کا مصنف اور بشیر الدین محمود جو اس کا دوسرا خلیفہ ہے، ان کے یہ جو بیانات ہم نے سنائے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، واقعی وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں مسلمان امت کا، اور ان کا اختلاف اصولی ہے، وہ خود انہوں نے اقرار کیا ہے، فروعی نہیں۔ تو ہم یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ عام سادہ مسلمان جب ان لوگوں کے پراپیگنڈے سے متاثر ہوں تو ہمارے ان بیان کردہ اصولی نکات کو جو نمبر وار ہم ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ان کو نمبر لگا کے
کچھ شرح کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر ان چیزوں میں قادیانیت خلط کرے اور ہمارے سادہ لوگوں کو کہے کہ جی نہیں، بلکہ ہم تو آپ کی طرح ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم مستقل علیحدہ ہیں تم سے، تو یہ خلط کرنا یہ اتنا خطرناک امر ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو بھی فریق مسلم امت اور قادیانیت کے مابین اختلاف کی نوعیت کو واضح نہیں کرتا اور خلط کرنے کی سعی کرتا ہے، یا قادیانی اپنے ظاہری اسلامی مظہر کے ذریعے عام بشریت کو دھوکہ دیتی ہے، تو ایسے فریق کی خطرناکی کھلے کافروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور ایسے لوگ جو اسلام کے نام پہ ختم نبوت کی مخالفت کریں، اسلام کے نام پہ اپنا نیا بنایا ہوا کفر پیش کریں، یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو کفر کو کفر کے نام پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ چیزیں ساری مفصل تھوڑا بہت شرح کر کے پیش کر رہے ہیں، اور ایک تقابلی ہم مطالعہ پیش کر رہے ہیں کہ دونوں امتوں میں، دونوں گروہوں میں، دونوں فریقوں میں کھلا اور واضح فرق ہے جس پہ ہر خاص و عام کو مطلع ہونا چاہیے۔ بس یہ ہماری گزارش ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ حلقے میں مزید اسی چیز کو اور طریقے سے بیان کریں گے کہ اسلام کے وہ امور جو عام مسلمانوں پہ بھی کھلے واضح ہوتے ہیں، مثلا اللہ کی توحید، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی رسالت، اللہ اکبر، آخرت کے امور، آخرت کی نعمتیں، جنت اور دوزخ کے احوال، یعنی یہ چیزیں جو کھلے لوگ بھی سمجھتے ہیں، ان کے اندر قادیانیت کا دجل کیا ہے، تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے مسلمان عوام پہ جو کچھ بھی نہیں پڑے ہوئے، کہ ہم امت مسلمہ اور قادیانی یا قادیانیت اور ابناء قادیانیت ایک امت نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو آج اسی پہ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ حلقے میں ان امور کو بیان کریں گے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔